اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی ضائف چینل پر تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور برکتیں نازل فرمائے۔ ناظرین، اللہ کریم کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بیوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ ناظرین، ہمیں اس مبارک مہینے میں نفلی عبادت اور تلاوت قرآن کی کثرت کے ساتھ ساتھ 3 نفلی روزے رکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ روزے رکھنے کے بے شمار دینی و دنیاوی فائدے ہیں۔ لہٰذا تمام مہینوں کی طرح ماہ سفر میں بھی ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخوں کے روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ سفر ہو یا حضر یعنی حالت اقامت، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے ان 3 دنوں کے روزے نہ صرف خود رکھتے بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اس کی ترغیب دلاتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس طرح تم میں سے کسی کے پاس لڑائی میں بچاؤ کے لیے ڈھال ہوتی ہے، اسی طرح روزہ جہنم سے تمہاری ڈھال ہے، اور ہر ماہ 3 دن روزے رکھنا بہترین روزے ہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے میں 3 دن یعنی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کے روزے ساری زندگی کے روزوں کے برابر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزے اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے سینے کی خرابی دور کرتے ہیں۔ ناظرین، روایات کو سن کر سفر المظفر کو منحوس سمجھنے کا وہم دل سے نکال دینا چاہیے۔ اگر دل و دماغ میں کبھی اس طرح کے وسوسے آئیں تو ان کی طرف توجہ نہ دیں بلکہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ سفر وغیرہ کسی مہینے یا مخصوص وقت کو منحوس سمجھنا درست نہیں۔ تمام مہینے اور اوقات اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں انسانوں کے اعمال واقع ہوتے ہیں۔ جس وقت میں بندہ مومن اللہ پاک کی اطاعت و بندگی میں مشغول ہو وہ وقت مبارک ہے، اور جس وقت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے وہ وقت اس کے لیے منحوس ہے۔ دراصل نحوست تو گناہوں میں ہے، چاہے وہ سفر کے مہینے میں کیے جائیں یا سال کے کسی بھی مہینے میں ان کا ارتکاب کیا جائے، کیونکہ نحوست کو کسی خاص زمانے جیسے سفر المظفر وغیرہ کے ساتھ خاص سمجھنا تو بالکل ہی غلط ہے۔ دکھ، پریشانی اور تکلیف تو زندگی کا حصہ ہوتی ہے، اس سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے اور زندگی میں آگے بڑھتا ہے۔ اگر پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، ہر وقت پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ انسان کے قریب ہو جائے تو وہ زندگی میں خوشیوں میں، رزق میں فراوانی اور برکت عطا فرماتا ہے۔ ماہ سفر کے آخری بدھ کے دن نفل نمازیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے پر خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے۔ ماہ سفر کے آخری بدھ کے دن نماز اشراق کے بعد غسل کر کے پاکیزہ لباس پہنے اور کسی سے بات چیت کیے بغیر 4 رکعت نماز ادا کریں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 70 مرتبہ سورۃ کوثر، 5 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 1 مرتبہ معوذتین پڑھیں۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھیں اور 1 مرتبہ یا وہاب اور الحی الحق کہیں۔ اس کے بعد اٹھ کر بیٹھ جائیں اور 61 مرتبہ سورۃ علم نشرہ، 61 بار سورۃ والتین، 61 بار سورۃ النصر، 61 بار سورۃ اخلاص پڑھیں۔ پھر 1014 مرتبہ یا وہاب کا ورد کریں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ الحی الحق پڑھیں اور 3 مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی و علی آلہ و بارک وسلم۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے عاجزی و انکساری سے جو بھی مانگے گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ہر آفات و بلیات، فکر و پریشانی سے نجات عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کے نیچے سرخ بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔